السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج میں آپ لوگوں کو ایک اطلاع بھی دینا چاہتا ہوں اور کچھ ضروری باتیں جو آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، آج کل یوٹیوب پر بہت سارے نہ جانے کتنے لا تعداد لوگ موجود ہیں اور اپنا اپنا نظریہ، اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے فکر کو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ حضرات، پہلی بات تو ان چیزوں کو سن کر کسی نتیجے کو اخذ مت کیجیے گا، اس لیے کہ اس پر پتہ نہیں کہ کون لوگ ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں۔ کل مجھے کسی ایک صاحب نے ایک بیان بھیجا، جو میں نے ان کا بیان سنا، تو اس بیان میں ان کا نام غالباً وہ بھی یوٹیوب پر ہی ہیں اور یوٹیوب چلاتے ہیں۔ یوٹیوب پر ان کا اپنا بھی شاید چینل ہے، دیوبند سے ان کا تعلق ہے اور دیوبندی ہیں وہ، اور انہوں نے میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے وہ باتیں کہیں جو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، جس کا نام ایم قاسمی اس کا نام ہے، اور اس مولوی نے میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے وہ باتیں کہیں کہ جو کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا۔ مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے لوگوں کو دور کر دیا جائے، لیکن یہ کھل کر نہیں بولتے، یہ اس کو پردے کے پیچھے بولتے ہیں، بلکہ وہ بیان کر رہا ہے۔ جب اس سے کسی نے پوچھا کہ میلاد کرنا کیسا ہے، جلوس نکالنا کیسا ہے، تو وہ مولوی دیوبندی جو ہے وہ جواب کیا دے رہا ہے کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ، نماز پڑھ کے بتاؤ، نماز میں کیا صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور تمہیں نماز کے طریقے یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کیا بولتے ہیں، تم اسلام اور شریعت کے مسائل جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو۔ یہ اس میں وہ جواب دے رہا، کہہ رہا پہلے یہ سیکھو، بعد میں یہ کرنا۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے، اب ہم انہی باتوں پر ان کا رد کرتے ہیں، انہیں کچھ کہتے ہیں تو چند منافق قسم کے لوگ آ جاتے ہیں کہ تم لوگ برا بھلا کہتے ہو، تم بریلوی لوگ، اعلی حضرت کے ماننے والے لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی نے سوال کیا ایم قاسمی سے کہ میلاد منانا یا جلوس نکالنا یا شربت پلانا یا جو ہے اور ایسے کام کرنا کیسا ہے، تو اس کا جواب دینا چاہیے کہ بھائی جائز ہے، اچھا کام ہے، کرو۔ تو اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ پہلے نماز سیکھو، کلمہ سناؤ، نماز کے طریقے معلوم کرو؟ یہ بھی معلوم کرنا چاہیے، اس کو بولنا چاہیے، لیکن جو سوال ہے جواب اس کا دو۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ نماز مسلمان پر کب فرض ہوتی ہے، تو میں بتا دوں گا صاحب کہ لڑکا ہے تو 15، لڑکی ہے تو 12 سال میں فرض ہوتی ہے اسلام کے نقطۂ نظر سے۔ اب یہ میں بتاؤں کہ وہ لڑکا کہاں پیدا ہوا، لڑکا کس کا ہے، لڑکا کب آیا ہے، ارے یہ کوئی جواب دے دو۔ اس کے بعد آپ جو ہے اس کے ضمن میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے، آپ سمجھانا چاہتے ہو تو سمجھاؤ کہ ایسا بھی کرو، یہ بھی کرو، میلاد بھی مناؤ، جلوس بھی نکالو، شربت بھی پلاؤ، نیک کام بھی کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں نماز کی بھی پابندی کرو۔ اور ہمارے ہر علماء مشائخ اس بات کی تاکید ہمارے سنیوں کو کرتے ہیں کہ جلوس بھی نکالو، محفل بھی مناؤ، اور جھنڈے بھی لگاؤ، شربت بھی پلاؤ، لیکن نمازیں بھی پڑھو۔ یہ کون سا عالم دین ہمارا کہتا کہ نماز مت پڑھو؟ تو اب ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دین اور ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ بتائیے، میں نے اس کا کل یہ کلپ سنا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میں نے سوچا اس سے بات بھی کیا جائے، لیکن اس سے بہرحال رابطہ نہیں ہو پایا کہ تم نے یہ کس آیت سے اور کس جزیے سے تم نے میلاد اور جلوس اور جھنڈے کی نفی کر دی، اس کا انکار کر دیا کہ پہلے کلمہ پڑھو۔ ارے کلمہ پڑھنا اپنی جگہ ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھنا چاہیے، ہر عاقل و بالغ مسلمان پر فرض ہے، اسے پڑھنا ہے، نہیں پڑھے گا تو سخت گنہگار ہے۔ لیکن جو سوال کیا گیا میلاد کے تعلق سے، اس کا جواب دو۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے دلوں میں
جو ہے وہ بغض نبی ہے، ان کے دلوں میں جو عداوت رسول ہے، لیکن اب یہ ظاہر نہیں کرتے، اب یہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور جب ان کے گھر کا، ان کے بیٹے کا معاملہ ہو، برتھ ڈے اور پیدائش کا، تو یہ بڑی خوشی سے اس کو کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، کیمرہ لگا کر ویڈیو بنا کر اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ آج ہماری بچی اور بچے کا جنم دن ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ان کی بچی اور بچے کا جنم دن ہو تو یہ خوشی منا سکتے ہیں؟ اور جن کے صدقے میں خدا نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جن کے توسل سے رب نے پوری کائنات کو بنایا ہے، میرا امام کہتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر ان کے نام پر میلاد منائیں تو انہیں وہ ناجائز لگتا ہے، انہیں شرک لگتا ہے، انہیں بدعت لگتی ہے۔ یہ کہتے ہیں حضور نے نہیں کیا تو تم کیوں کرو گے، یہ نیا کام تم لوگوں نے جاری کر دیا۔ مطلب یہ کریں تو سارے کام جائز، اور اگر ہم لوگ محبت رسول میں، الفت رسول میں اگر اپنے آقا کی میلاد کی خوشی منائیں تو یہ کہیں تم ناجائز و حرام کرتے ہو۔ تو اب یہ بتاؤ کہ نبی کے نام پر میلاد کرنا ناجائز، اور تیرے لڑکے اور لڑکی کے نام پر میلاد کرنا، ان کی پیدائش پر خوشی منانا، یہ جائز ہو گیا۔ تو اب یہ ان دیوبندیوں کا، بدعقیدوں کا یہ دوہرا رویہ اور نظریہ ہے، جسے آپ حضرات خود دیکھیں اور انصاف کریں، اور بار بار الزام نہ دیں، بلکہ خود آپ فیصلہ کریں۔ رب نے آپ کو عقل دیا ہے، عقل و فہم سے نوازا ہے، سوچیں کہ جو نبی کے لیے جائز نہیں ہے وہ ان کے لیے جائز ہو گیا، انہی کے مطابق۔ میں اپنے لیے، اپنے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان دیوبندیوں کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ جو نبی کے لیے ناجائز ہے وہ ان کے لیے جائز کیسے ہو گیا؟ یہ شادی میں خوشی منائیں تو جائز ہے ان کے یہاں، مکان بنائیں خوشی منائیں تو جائز ہے ان کے یہاں، بچے پیدا ہوں خوشی منائیں تو جائز ہے، بچے کا برتھ ڈے اور جنم دن منائیں تو جائز ہے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے کا فنکشن کریں تو جائز ہے، لیکن نبی کے نام کا میلاد منانا ناجائز ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ان دیوبندیوں کا، ان بے دینوں کا یہ عقیدہ ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ یہ اے ایم قاسمی جو یوٹیوب پہ چینل چلاتا ہے، یہ مردود لوگ کھل کر تو نہیں کہتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم کھل کر کہیں گے تو ہمارے آدھا سننے والے اس میں اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، جنہیں علم نہیں ہے، جو بیچارے کم علم ہے، سنی ہیں، وہ ان کو سنتے ہیں۔ اگر وہ یہ کھل کر بول دے گا تو پھر اس کے فالوورز، اس کے چاہنے والے گھٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ پردے کے پیچھے سے، چھپکے سے اس میں نمک مرچا لگا کے اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تاکہ مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ ایک کہاوت ہے نا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یہ اس طرح کے یہ دیوبندی اور بدعقیدے کام کرتے ہیں۔ میں نے اس کا کل ہی یہ کلپ سنا جس میں وہ گھما پھرا کے 10 منٹ میں ادھر سے ادھر، پہلے کلمہ یاد کرو، نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، تب اس کے بعد یہ سب کام کرو، پہلے یہ کرنا کہاں ضروری ہے، پہلے نماز ضروری ہے، مطلب گھما پھرا کے بیان کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں ہمارے ملاٹوں نے، ہمارے بڑے بڑے مولویوں نے اسے ناجائز و بدعت حرام لکھا ہے، اور دل میں تو اس کے بھی وہی ہے کہ اس کے بھی وہی دل میں ہے کہ میں منع کروں، پر ڈر رہا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ منع کر دوں گا تو ہمارے فالوورز اور ویورز اور جو ہے سبسکرائبر گھٹ جائیں گے، تو وہ گھما پھرا کے باتیں کر رہا ہے۔ لہٰذا میں آپ تمام لوگوں سے اسی لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کی ہر بات کو حق نہ مانے، یوٹیوب کی ہر بات کو سچ نہ جانے، کیونکہ اس پہ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنا حلیہ بدل کر، لباس بدل کر، مذہب و مسلک بدل کر آتے ہیں، اور آپ حضرات کے سامنے وہ اپنے ہی عقیدے کی بات پیش کرتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کی بات پیش نہیں کریں گے، وہ کریں گے اپنے ہی عقیدے کی بات، لیکن اس کو گھما پھرا کے تاکہ آپ لوگوں کے دل و دماغ پر گھر کر جائے اور کہیں یار یہ بہت آدمی اچھی بات کرتا ہے، یہ صحیح بات کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، اور کسی بھی یوٹیوب کی بات کو سن کر اس کو حق نہ مانیں جب تک اپنے یہاں کے سنی صحیح عقیدہ سچے اور پکے عالم دین سے اس بات کی تصدیق نہ کرا لیں۔ جب وہ تصدیق کر دیں تب آپ اسے عمل میں لائیں اور اسے حق اور سچ مانیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے ایم قاسمی جیسے تمام یہ جتنے بھی دیوبندی وہابی رافضی ہیں، اللہ ان سے دور رکھے، اور ان سے دور رہنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہمیں مسلک اعلی حضرت پر سچا اور پکا چلنے والا بنائے، ہمیں اسی مسلک کا عامل و حامل بنائے، اور خدا ہمیں مذہب اسلام پر زندہ رکھے، مشرب غریب نماز پر
پر چلائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ اور آخری میں آپ حضرات میرا ساتھ دیں، میرے اس چینل کو آؤ دین پر چلیں، اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچ جائے، حق بات لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حق پر قائم و دائم رہ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔